السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ میرا نام حسن شوکت ہے اور میں برلن میں ایک ڈیٹا انالسٹ ہوں، اور آج میں آپ لوگوں کو کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ آپ کس طرح پاکستان میں بیٹھ کر یورپ میں ایک ویزا اسپانسرڈ جاب حاصل کر سکتے ہیں آئی ٹی سیکٹر کے اندر۔ آئی ٹی سیکٹر میں ویزا اسپانسرڈ جاب حاصل کرنا بہت آسان ہے ایز کمپیئر ٹو ادر سیکٹرز، جیسے کہ انجینئرنگ یا آرٹس یا سائنسز، فزکس وغیرہ۔ اور اس کے لیے آپ کو کسی ماسٹرز ڈگری کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، آپ بیچلرس ڈگری کے ساتھ بھی، لٹل ٹو نو ایکسپیرینس کے ساتھ بھی ایک ویزا اسپانسر جاب حاصل کر سکتے ہیں، بس آپ کو کچھ اویئرنیس ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کی موٹیویشن کی کہ بھئی میں آپ سے کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ پاکستان چھوڑ کے یورپ آ جائیں۔ اور لوگ تو کہیں گے کہ بھئی حسن تم تو لوگوں کو بھگانا چاہ رہے ہو پاکستان سے، لوگ پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں گے، پاکستان کا ٹیلنٹ ملک سے باہر چلا جائے گا، ملک کو تو نقصان ہوگا۔ تو میں ایسا ہرگز نہیں کہہ رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں اور مڑ کے بھی نہیں دیکھیں، نہیں، آپ یورپ آئیں اور وہ چیزیں سیکھیں جو کہ آپ کو پاکستان میں سیکھنے کو نہیں ملتی، اور پھر پاکستان آ کے وہ چیزیں اپنے ارد گرد لوگوں کو سکھائیں، وہ کلچر پیدا کریں، ایک مثال بنیں جس سے ہم پاکستان میں رہتے ہوئے وہ نئی چیزیں سیکھ پائیں، جیسے کہ کوالٹی ورک، کوالٹی ٹائم، کوالٹی مینجمنٹ۔ یہاں پہ جو لوگ آئی ٹی سیکٹر کے اندر فار ایگزامپل انفراسٹرکچر سیٹ کرتے ہیں تو سوچ سمجھ کے سیٹ کرتے ہیں، اور جو بھی کام کرتے ہیں وہ ورک ٹائمنگز کے اندر کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل کوئی بھی مسئلہ ہو، کچھ بھی ہو، ورک ٹائمنگ کے اندر ہی ان کو سالو کرنا ہوتا ہے۔ اگر کسی کمپنی نے ایک امپلائی سے 10 گھنٹے سے زیادہ کام کروا لیا کسی بھی وجہ سے، تو امپلائی کمپنی پہ کیس کر سکتا ہے۔ تو اگر آپ کو پاکستان میں ایسے لوگ کبھی ایسا کہیں کہ بھئی آئی ٹی سیکٹر میں تو لیٹ سیٹنگ، مسئلے آنے پہ لیٹ سیٹنگ کرنی پڑ جاتی ہے، ویسے تو ورک ٹائمنگ کو سب فالو کرتے ہیں، لیکن مسئلے آنے پہ آپ کو زیادہ کام کرنا پڑے گا، دس اینڈ دیٹ، تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دس از ناٹ اے ٹیکنالوجی پرابلم، اٹس اے پیپلز پرابلم۔ اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں، پنکچویلٹی فار ایگزامپل، یہاں لوگ ٹائم کو ریلیجیسلی فالو کرتے ہیں، جو بات شیڈیول بناتے ہیں اور ہر چیز کا ایک ٹائم سیٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آنیسٹی، یہاں کے لوگ حد سے زیادہ آنیسٹ ہوتے ہیں، جو بات کہہ دی، جو بات کہتے ہیں وہی یہ سوچتے ہیں۔ آپ کو کبھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ بندہ جو بول رہا ہے تو پیچھے کیا سوچ رہا ہوگا، وہ وہی سوچ رہا ہوگا جو وہ بول رہے ہیں۔ اور یقین مانیں آنیسٹی پاکستان میں اتنی ہی زیادہ نایاب اور ویلیویبل ہے جتنی فار ایگزامپل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، کہ بھئی لوگ بولیں گے کہ اس کا تو پاکستان میں تو ابھی اپلیکیشن نہیں ہے، پاکستان میں تو اس کا اسکوپ نہیں ہے، یہ تو صرف امریکہ یورپ میں ہوتے ہوں گے۔ لیکن آپ نے ان کی بات نہیں سننی، آپ نے ان کو پاکستان میں ان کا فروغ دینا ہے۔ اس کے علاوہ ایک سیلفش ریزن بھی ہے یہاں آنے کا، وہ یہ کہ جب آپ انٹرنیشنل کمپنیز میں کوالٹی ورک ایکسپیرینس کرتے ہیں تو آپ ریموٹ جابس میں ایلیجیبلٹی کے لیے کمپیٹنٹ ہو جاتے ہیں، اور ریموٹ جابس جن کا فروغ آج کل کوارنٹین کی وجہ سے بہت زیادہ ہو رہا ہے، ان کے ذریعے آپ پاکستان میں بیٹھ کے امریکہ یا یورپ کے سیلری اسکیلز کے برابر سیلری ارن کر سکتے ہیں، اور پاکستان میں بیٹھ کے ڈالر یا یورو کمانے کی جو ویلیو ہے وہ آپ کو ان ملکوں میں نہیں ملے گی۔ تو یہ پہلی بات تو یہ کہ اس کا آپ کو خود کو فائدہ ہوگا، دوسرا یہ ایک طرح سے ہمارے ملک کی ایکسپورٹ ہوگی، آئی ٹی ایکسپورٹ، کہ آپ اپنی سروسز دوسری کمپنی دوسرے ملکوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں اور بدلے میں ان سے پیسے پاکستان بلا رہے ہیں، جس کی ہمارے ملک کو اس وقت ضرورت ہے۔ تو اب اس میں ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی اگر میں اکیلا یا کوئی بندہ اکیلا ملک کی اکانومی کو بہتر بنانے کی کوشش کرے تو ایک اکیلا بندہ کیا کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہاں، بات سچ ہے۔ اگر ایک بندہ، آپ اکیلے ہی ملک کی اکانومی کے لیے کوشش کیے جا رہے ہیں اور باقی سب نے قسم کھا لی ہے کہ نہیں ہم نے تو کچھ نہیں کرنا، تو واقعی میں ملک کچھ نہیں ہونے والا، جو کہ ہماری قوم اس وقت کر رہی ہے۔ لیکن اگر ہم سب مل کے کوشش کریں، اپنے پہلے خود ان چیزوں کو اپنائیں اور دوسروں کے لیے مثال بنیں اور دوسروں کو انسپائر کریں، تو ہم سب مل کے کیا کچھ نہیں کر سکتے۔
خیر یہ باتیں ہوتی رہیں گی. اس کے بعد اب آتے ہیں مین چیز پر کہ آپ نے جابس حاصل کیسے کرنی ویزا اسپانسرڈ. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ نے اپنی کچھ پروفائلز بلڈ کرنی ہے آن لائن، جن میں آتی ہے گٹ ہب پروفائل، اسٹیک اوور فلو پروفائل اور اپنی ایک پورٹ فولیو پروفائل. گٹ ہب جیسا کہ آپ میں سے اکثر کو اندازہ ہوگا کہ گٹ ہب ویب سائٹ پہ سافٹ ویئر ریپوزیٹریز پبلشڈ ہوتی ہیں، اوپن سورسڈ اور کلوز سورس بھی وہ پرائیویٹ ہوتی ہیں. اور آپ نے جن بھی اوپن سورس پروجیکٹس پہ کام کیا ہے، اپنے پرسنل پروجیکٹس پہ کام کیا ہے، یا جن لائبریریز کو اور فیچرز کو یوز کرنا سیکھا ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ ان لائبریریز اور یوز کیسز کے سمپل ایگزامپلز بنا کر اپنی پروفائل کی ریپوزیٹری میں بنا کے پوسٹ کریں. اس سے کسی بھی ریویور کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کن کن ٹیکنالوجیز اور سسٹمز پہ کام کیا ہوا ہے. اس کے بعد آتی ہے اسٹیک اوور فلو پروفائل. تو یہ میرے لیے بھی کافی ایک نیا کانسیپٹ ہے، لیکن یہ آج کل ڈیولپ کنٹریز میں بہت تیزی سے گرو کر رہا ہے کہ آپ نے اپنی نالج کے ساتھ کمیونٹی کو سپورٹ کرنا ہے، وہ اسپرٹ آپ نے دکھانی ہے. اسٹیک اوور فلو ویب سائٹ پہ لوگ نارملی کوشچنس کرتے ہیں اور کوشچن کے آنسر دیتے ہیں، اور کوشچن اور آنسر دونوں کی گریڈنگ ہوتی ہے بیسڈ آن دیئر یوزفلنس. تو آپ نے اس ویب سائٹ پہ کام کے سوال پوچھنے ہیں جو کہ پہلے پوچھے گئے نہ ہوں، اور پوچھے گئے سوالوں پہ آپ نے کام کے جواب دینے ہیں جو کہ جواب آلریڈی دیے گئے نہ ہوں. اب یہ چیز آپ فوراً سے تو نہیں کر سکتے، ان لائک ادر آپ کی اسکلز یا آپ کی کوڈ ریپوزیٹریز. یہ چیزیں آپ کو ٹائم ٹو ٹائم آہستہ آہستہ کر کے ڈیولپ کرنی ہوں گی. اور ایٹ لیسٹ اگر آپ اپنی پروفائل بنا کے اس کو آہستہ آہستہ کمیونٹی میں انوالومنٹ شروع کر دیں گے، دیٹس انف فار یو، بیکاز دیٹس واٹ یو کین ڈو رائٹ. اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں. تو یہ ہو گئی. اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی اپنی پورٹ فولیو ویب سائٹ. پورٹ فولیو ویب سائٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے بارے میں ایز اے پروفیشنل ساری جانکاری ایک جگہ سمرائز کرنی ہے کسی ویب پیج پر. اس کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں، بہت سے آپ کو نیٹ پہ ٹیوٹوریلز ملیں گے، طریقے ملیں گے. جو طریقہ مجھے سمپل لگتا ہے، جو میں ریکمنڈ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ ایک جیکل تھیم کو یوز کریں، آلریڈی ایگزسٹنگ جیکل تھیم کو، اور اس کو گٹ ہب پیجز پر ڈپلوائے کر دیں. اس سے آپ فری آف کاسٹ اپنی ایک پورٹ فولیو ویب سائٹ بنا سکتے ہیں، اور اس کو ایک حد تک ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں بیسڈ آن یور نالج آف ویب سائٹس اینڈ ویب ڈیولپمنٹ. اگر آپ کوئی فرنٹ اینڈ یا بیک اینڈ ڈیولپر ہیں تو آپ بہت زیادہ اس میں کسٹمائزیشنس کر پائیں گے. اگر آپ میری طرح اتنے ایکسپیرینس نہیں ہیں ان ڈومینس میں، تو آپ اس کو کانٹینٹ کی حد تک اچھی پوری طریقے سے آپ ان کو کسٹمائز کر سکتے ہیں. تو اپنی پروفائلز بنانے کے بعد اب پاری ہے جاب سرچنگ کرنے کی. اور جاب سرچنگ کرنے میں آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ ریلیونٹ جابس پہ اپلائی کریں اور ان جابس پہ اپلائی نہ کریں جو آپ کو ویزا اسپانسرشپ دینے کا ارادہ نہ رکھتی ہوں. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. تو اس کے لیے آپ کو کسی بھی اس ویب سائٹ پہ جاب سرچنگ اور جاب پہ اپلائی کرنا چاہیے جو کہ اپنے مین پیج پہ ہی یہ سامنے کہیں بتائیں، کلیئرلی بتائیں کہ وہ ویزا اسپانسرڈ جابس دیتی ہیں، جیسے کہ لینڈنگ ڈاٹ جابس، ریموٹ ڈاٹ کو، ٹیلنٹ ڈاٹ IO، اسٹیک اوور فلو جابس، اور کچھ اور بہت سی اور ویب سائٹس جن کے بارے میں نہیں جانتا. ان میں آپ کو پتہ ہوگا کہ بھئی ان میں ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ ان میں جاب ڈسکرپشن میں نہیں، ان کے اپنی ویب سائٹ کے انٹرفیس میں ایک ٹک کا آپشن ہوتا ہے جس میں مینشن ہوتا ہے کہ یہ جاب ویزا اسپانسرشپ دیتی ہے یا نہیں. اور جو کمپنی جاب پوسٹ کرتی ہیں وہ یہ ٹک مارک کرتی ہیں جو ویزا اسپانسر جابز ہوتی ہیں یا نہیں. اور ایک بات اور سمجھنے کی یہ ہے کہ ویزا اسپانسرشپ ملنا اتنی سمپل نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ بھئی ویزا اسپانسرشپ کمپنی کیوں بولے، میں کسی بھی کمپنی میں اپلائی کر دوں، کمپنی مجھے آفر لیٹر دے دے گی، وہ لیٹر ایمبیسی میں دکھاؤں میں اور میں ویزا لگا کے آ جاؤں. تو یہ اتنا سمپل نہیں ہوتا. آپ کی کمپنی کو بھی یورپ کے اینڈ پہ کچھ بیوروکریسی کے کام کرنے پڑتے ہیں، امیگریشن ڈپارٹمنٹ میں یا فارینرز ڈپارٹمنٹ میں یا کہیں بھی، جو کہ ہر کمپنی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی.
تو آپ نے اس بات کا سب سے پہلے خیال رکھنا ہے کہ جس جاب پہ آپ اپلائی کر رہے ہیں آپ کو کوئی ہنٹ ملی ہو کہ یہ آپ کو ویزا اسپانسرشپ دینے کی ارادے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کچھ اور ویب سائٹس بھی ہیں جن پہ ہر طرح کی جنرل جابز ہوتی ہیں، جیسے کہ لنکڈن یا زنگ جرمنی میں یا یورپ میں بہت مشہور جا رہے ہیں، زنگ اور اسٹیپ اسٹون، اس کے علاوہ monster.com وغیرہ وغیرہ۔ ان پہ لوکلس کے لیے بھی جابز ہوتی ہیں، انٹرنیشنلس کے لیے بھی جاب ہوتی ہیں، اور جہاں تک میں جانتا ہوں ان پہ ویزا اسپانسرشپ کے باقاعدہ فلٹرز نہیں ہوتے، تو ان پہ آپ کو کسی ٹیکنیک سے پہچاننا پڑتا ہے کہ کون سی جابز ویزا اسپانسرڈ ہیں اور کون سی جاب نہیں ہے۔ اور اس کے لیے میں نے جو ایک ٹیکنیک دیکھی تھی وہ یہ ہے کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ اسٹیک اوور فلو جابس پہ ایک ویزا اسپانسرڈ جاب تھی، جو کہ خاص کمپنی کی خاص ڈیزگنیشن کی تھی، اور وہی جاب لنکڈن پر تھی۔ اس میں ان ساری جابس میں ایک جملہ مینشن ہوتا ہے، وی ویلیو ڈائیورسٹی ان آور آرگنائزیشن، یا وی پروموٹ ڈائیورسٹی اور سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو ڈائیورسٹی۔ جاب ڈسکرپشن کے اندر کہیں لکھا نہیں ہوگا ویزا، اسپانسرشپ یا اینی تھنگ۔ اسٹیک اوور فلو جابس پہ وہ بس ایک ٹک مارک مینشن ہوگا انٹرفیس پہ، جاب ڈسکرپشن میں نہیں۔ اور لنکڈن جابس میں یا باقی جنرل جاب سائٹس میں ڈائیورسٹی کے کی ورڈز مینشن ہوتے ہیں، اور اس سے جہاں تک میری ایک نالج اور ایکسپیرینس ہے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کمپنیز کینڈیڈیٹس کو ویزا اسپانسرشپ دینے کا ارادہ رکھتی ہوں گی۔ لازمی نہیں ہے کہ وہ صرف انٹرنیشنل کینڈیڈیٹس کے لیے ٹارگیٹڈ ہوں۔ ڈائیورسٹی کا مطلب آپشنل ہو سکتا ہے کہ آپ وہ لوکلس کو بھی دیکھیں، انٹرنیشنلس کو بھی دیکھیں، اور بیسڈ آن سم تھنگ وہ کرائٹیریا رکھیں، لیکن جو جابس نہ ویزا اسپانسرشپ کی بات کریں نہ ڈائیورسٹی کی بات کریں، ان میں میرے خیال سے اپلائی کرنے ایک طرح سے بیکار ہے، کیونکہ وہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو ویزا اسپانسرشپ دینے کے قابل ہوں گے، اور موسٹ پروبیبلی آپ کو اپنے سے ریجیکشنز ہی آئیں گی، جن کے بعد آپ کو شاید یہ لگے کہ بھئی میں اتنا اسکلڈ نہیں ہوں، میرے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے۔ ایسا لازمی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ صرف آپ کے بیوروکریسی میں میٹرز کی وجہ سے کمپنیوں نے آپ کو شارٹ لسٹ نہ کیا ہو۔ تو یہ ہو گیا پراپر پلیٹ فارمز پہ پراپر جابس کو ڈھونڈنے کے بعد اب آپ نے ان پہ اپلائی کرنا ہے۔ اپلائی کرنے کے لیے آپ کو دو چیزیں چاہیے جو کہ بہت ضروری ہوتی ہیں، جو کہ ہیں سی وی اور کور لیٹر۔ کور لیٹر ان لائک پاکستان اور ادر پلیسز یورپ میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، تقریباً ہر جاب کے لیے ضروری بھی ہوتا ہے، اور آپ کو کور لیٹر رائٹنگ سکل سیکھنی پڑیں گی اور اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی۔ اس کے یورپ میں وہی سب چیزیں فالو کی جاتی ہیں جو کہ باقی دنیا میں فالو کی جاتی ہیں، اور اس کے بے تحاشا ٹیوٹوریلز موجود ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، ان کو ریفر کر سکتے ہیں، اور آپ پریکٹس کر کے اپنے رائٹنگ سکلز امپروو کریں۔ میں یہ کہوں گا کہ آپ کسی کا کور لیٹر اٹھا کے اندھا دھند پیش نہ کریں، آپ ڈیفرینٹ ایگزامپلس دیکھیں، ڈیفرینٹ ٹیمپلیٹس دیکھیں، ہر جاب کے لحاظ سے اپنے کور لیٹر کو کسٹمائز کر کے آگے بھیجیں۔ ایک کور لیٹر ان سمری کور لیٹر جو ہے آپ کی جو ایبیلیٹیز ہیں وہ سامنے والے کو یہ بتاتا ہے کہ آپ اس جاب کے لیے ریلیونٹ کیسے ہیں۔ آپ کا فوکس ہوتا ہے اپنے آپ کو امپلائر کے لیے ریلیونس بتانا، اور اس کے لیے اگر آپ کو ایبیلیٹیز یا ایکسپیرینس بتانی پڑے وہ ایک سائڈ چیز ہوتی ہیں، اور سی وی کے اندر آپ کی اپنی پروفائل، اپنی سمری ایک ریلیونٹ ایک مین فوکس ہوتا ہے، اور آپ کی جاب کے لحاظ سے جو ریلیونس ہے، آپ کیوں جاب کے لیے فٹ ہیں، وہ آپ کا ایک انداز بیاں اس میں ہوتا ہے، لیکن مین فوکس آپ کی اپنی سمری اور پروفائل بتانا ہوتی ہے سی وی کے اندر۔ تو یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد جو آپ کی سی وی ہے اس میں آپ کو دو چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی سی وی جو ہے، میں نے تو پاکستان میں یہ دیکھا تھا کہ سی وی جتنی کنسائز ہو اتنا بہتر ہے۔ ایک پیج کی اگر آپ اپنی ساری جو ایکسپیرینسز ہیں وہ ایک پیج میں سمرائز کر لیتے ہیں تو بہت زبردست چیز ہے، آپ اچھا سمرائز کرتے ہیں، دس اینڈ دیٹ۔ یہ امریکن کلچر تو ہوتا ہے، لیکن یورپین کلچر میجورٹی نہیں ہوتا۔ امریکہ میں ان لائک یورپ لوگ اس چیز کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے کنسائز کیا، سب چیزیں ایک پیج میں ڈالی، اور انفیکٹ
آپ ایلون مسک کی سی وی دیکھیں تو وہ ایک پیج کی ہے، وہ آن لائن اویلیبل ہے ریفرنس کے لیے، اور وہ اسے امریکنز ریزیومے کہتے ہیں، اسے سی وی نہیں کہتے موسٹلی جو فارمل ٹرمز ہیں۔ یورپ میں آن دی ادر ہینڈ لوگ سی وی زیادہ یوز کرتے ہیں اور اس کو ریزیومے نہیں کہتے، اور یورپینس کا ایک کلچر، ایک ٹرینڈ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں ڈیٹیلز بتائیں کہ آپ نے جس کمپنی میں کام کیا وہ کمپنی کیا کرتی تھی، آپ اس سے کس ڈپارٹمنٹ میں کس ٹیم میں کام کر رہے تھے، آپ نے ان سمری بلٹ پوائنٹس میں بتایا کہ آپ نے کیا کیا کام کی، کیا کیا چیزیں اچیو کیں، اور آپ نے کن کن ٹیکنالوجیز پہ کام کیا۔ اور بھلے اس میں آپ کو 2 پیجز لگے ہیں، اگر آپ بہت ایکسپیرینسڈ ہیں تو آپ کو 3 پیجز لگیں، اٹ ڈزنٹ میٹر، آپ پیجز لگائیں، ہم پیج پلٹ لیں گے، لیکن ہم آپ سے ڈیٹیلز پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ چیز میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ اس چیز کو دیکھیں اور سمجھیں، اور یورپ میں آئی ٹی جابس کی جو سی وی فارمیٹس ہیں ان پہ ریسرچ کریں، یہ چیز امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ سی وی کی ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ اسپیکٹ جو کہ میں سمجھتا ہوں وہ ہے کہ آپ کی سی وی ATS کمپلائنٹ ہونی چاہیے۔ یہ بہت بہت امپورٹنٹ، یہ جس کا ہمیں بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ ATS کیا چیز ہے؟ ATS کہتے ہیں ایپلیکیشن ٹریکنگ سسٹم کو۔ یہ ایک سافٹ ویئر سسٹم ہے جو کہ ریکروٹرز یوز کرتے ہیں سی ویز کو پہلی شارٹ لسٹنگ کرنے کے لیے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کسی ریکروٹر نے، کسی کمپنی نے ایک جاب پوسٹ کی، اس پہ جناب دنیا بھر سے ہزاروں کے قریب سی ویز آئی ہیں۔ اب جس بندے نے آگے سی ویز شارٹ لسٹ کرنی ہے وہ 10,000 سی ویز ایک دن میں یا ایک ہفتے میں کیسے دیکھے گا؟ تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک سافٹ ویئر لیتے ہیں، ATS سافٹ ویئر۔ یہ سافٹ ویئر آن ون ہینڈ آپ کی جاب ڈسکرپشن کو دیکھتا ہے، آن دی ادر ہینڈ ایک ایک کر کے سی ویز کو دیکھتا ہے، اور سی وی کے جو ٹیکسٹ ہے اس کو وہ جاب ڈسکرپشن کے ٹیکسٹ سے کمپیئر کرتا ہے ورڈ ٹو ورڈ، اور بیسڈ آن سم ورڈ سملیرٹی وہ کہتا ہے کہ یہ سی وی جو ہے جاب ڈسکرپشن سے 85% ریلیونٹ ہے، یہ شارٹ لسٹ ہو گئی بیسڈ آن اس ورڈنگ، اور کوئی اور سی وی 50% ریلیونٹ ہے تو وہ ڈسکارڈ ہو جاتی ہے۔ تو جو بھی سی ویز جاب ڈسکرپشن سے ایک خاص تھریشولڈ سے اوپر ورڈ سملیرٹی شو نہیں کرتی، وہ سی ویز ڈسکارڈ کر دی جاتی ہیں، اور ان کو کبھی بھی کوئی انسان پڑھتا نہیں ہے۔ بھلے آپ نے کتنی ہی اچھی اچیومنٹس کی ہوں، آپ نے بہت سارے کام کیے ہوں، اگر آپ کی ورڈنگ جاب ڈسکرپشن کی ورڈنگ سے میچ نہیں کرتی، یور گون۔ اب یہ ایک عجیب سی بات ہے، اور ایک حیرانی کی بات یہ کہ جو ورڈ میچنگ ہے یہ اتنا پریمیٹیو ہے کہ اگر جاب ڈسکرپشن میں کوئی لفظ لکھا ہے ڈیمونسٹریٹ، اور آپ کی سی وی میں ورڈ لکھا ہے آئی ڈیمونسٹریٹڈ پاسٹ ٹینس میں، تو وہ کمپیئر نہیں ہوں گے۔ آپ کو ایگزیکٹلی سیم ٹو سیم ورڈ بنانے پڑیں گے ATS کی سملیرٹی حاصل کرنے کے لیے۔ جو پاسٹ ٹینس یا پرفیکٹ ٹینس کو مٹانے کے جو فیچر ہوتا ہے اسے لیمیٹائزیشن کہتے ہیں نیچرل پروسیسنگ کے اندر۔ تو ATS سافٹ ویئر ابھی تک جو ٹرینڈنگ ہیں، جو میجورٹی ہیں، وہ لیمیٹائزیشن نہیں کرتے ہیں، آپ کو ایک ایگزیکٹ اسپیلنگ میچ کرنی پڑے گی، اور اب یہ چیز جو ہے وہ تھوڑی کلمزی ہے، یہ چیز تھوڑی نان سینسیکل ہے، اور ریکروٹرس مانتے ہیں اس بات کو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو بلا وجہ ورڈنگ چینج کرنی پڑے گی، بلا وجہ آپ کو ہماری جاب ڈسکرپشن سے ورڈ اٹھا کے ڈالنے پڑیں گے، لیکن یہ ہماری مجبوری ہے، مطلب ریکروٹرس کی مجبوری ہے کہ اس کے علاوہ وہ کسی اور طریقے سے ہزاروں سی ویز کو شارٹ لسٹ نہیں کر سکتے، فلٹرنگ نہیں کر سکتے۔ اور آف کورس اگر آپ ان کو پتہ ہے کہ وہ ATS یوز کر رہے ہیں تو آپ کی گرامر کی مسٹیکس یا آپ کے یہ تھوڑے لیس ریلیونٹ ورڈ اگر آپ چوز کرتے ہیں تو وہ ان چیزوں کو اگنور کریں گے، اور آپ کی ایکچوئل سکلز پہ، آپ کی ایکچوئل اچیومنٹس پہ زیادہ فوکس کریں گے، اور آپ کو شارٹ لسٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اس کے علاوہ آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے تو آپ کو ATS کمپلائنس کی اور بہت سے ٹیوٹوریلز اور مٹیریلز ملیں گے اس کو فالو کرنے کے۔ میں آپ کو کچھ سمری بتا دیتا ہوں۔ سمری یہ ہے کہ پہلی بات تو ہے کہ آپ نے ورڈ میچنگ کرنی ہے۔ ورڈ میچنگ کے لیے کافی لوگوں نے ویب سائٹس بنائی ہوئی ہوتی ہیں جس پہ آپ ایک سائٹ پہ جاب ڈسکرپشن ڈالیں، دوسری سائٹ پہ اپنی سی وی کا ٹیکسٹ ڈالیں، تو وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ ایک ٹریڈیشنل ATS سافٹ ویئر کتنی سملیرٹی دکھائے گا آپ کو۔ اس پہ آپ آئٹریٹ کریں، بار بار ورڈنگ چینج کریں، امپروو کریں،
اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کسی بھی کیا سملیرٹی ہے اپلائی کرنے سے پہلے. اس کے علاوہ ATS کمپلائنس کے لیے آپ کو اپنی سی وی میں کوئی بھی امیج نہیں رکھنی، اپنی فوٹوگراف نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی امیج نہیں رکھنی. آپ کو کوئی شیپس یا گرافکس نہیں ڈالنی، کوئی سرکل شیپ نہیں، کوئی لائن نہیں، کوئی ایرو نہیں، کچھ نہیں. آپ کو کوئی ٹیبل نہیں ڈالنے، بھلے ویزیبل ہوں یا انویزیبل نہیں، سب ہٹا دینے ہیں. آپ نے سیم فونٹ سٹائل رکھنا ہے. اگر آپ ایریل یوز کر رہے ہیں تو وہی یوز کریں تھرو آؤٹ. ٹائم نیو رومن یوز کر رہے ہیں تو وہی یوز کریں. کچھ بھی یوز کر رہے ہیں وہی کنسسٹنٹ رکھیں، ہیڈنگس کے لیے، ٹیکسٹ کے لیے، سب چیزوں کے لیے. اور آپ نے کلرز چینج نہیں کرنے. آپ کی پوری سی وی بلیک کلر میں ہونی چاہیے. تو ان ادر ورڈس، نو گرافکس، نو ڈیکوریشن، نو نتھنگ، جسٹ سمپل ٹیکسٹ ان دا سیم فارمیٹنگ. آپ اس کا فونٹ سائز چینج کر سکتے ہیں، ہیڈنگس کا الگ، ٹیکسٹ کا الگ. آپ بلیٹ پوائنٹ ڈال سکتے ہیں، لیکن آپ نے کوئی ایکسٹرا فیچرز نہیں یوز کرنے. اور آپ نے اپنی سی وی کو مائکروسافٹ ورڈ کے ڈاک فارمیٹ میں رکھنا ہے. آپ نے PDF نہیں بنانی. اگر آپ نے PDF بنائی یا کوئی بھی گرافکس یا کلرز وغیرہ ڈالے تو ATS سافٹ ویئر آپ کو سرے سے ریجیکٹ کر دے گا. آپ بھلے آپ کے ورڈ سملیرٹی بھی ہو، آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، یا پتہ نہیں کرے یا نہ کرے، اٹس انسرٹن. تو یہ گائیڈ لائنز ہوتی ہیں جس کو آپ کو فالو کرنا ہوتا ہے، اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اور یہ صرف انٹرنیشنل جابس کے لیے ضروری نہیں ہے. ابھی کچھ مہینوں پہلے کی بات ہے، میں نے دیکھا تھا کہ پاکستان کی ایک بہت مشہور ریکروٹمنٹ کمپنی کے کو فاؤنڈر نے لنکڈ ان پہ ایک پوسٹ کی تھی جس میں وہ پروفیشنل سے ریکمنڈیشن لے رہی تھی کہ انہیں کون سا ATS سافٹ ویئر یوز کرنا چاہیے پاکستان کے اندر. ہاں، تو مجھے دیکھ کے حیرانی ہوئی کہ پاکستان میں اب ATS یوز ہونا شروع ہو رہا ہے اور لوگوں کو بالکل بھی اویئرنیس نہیں ہے، بالکل بھی نہیں. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا ہماری یونیورسٹی سے، ٹیچر سے، کہ وہ جو بزنس کمیونیکیشن پڑھاتے ہیں، CV بلڈنگ اسکل سکھاتے ہیں، وہ ایٹ لیسٹ IT اسٹوڈنٹس کو یہ ضرور سکھائیں کہ ATS کمپلائنس کیا ہوتی ہے، اس کی ضرورت کیوں ہے، اور اس کو کیسے کیا جاتا ہے، تاکہ ہم بھی پوری دنیا کے ساتھ اس میں کمپیٹ کر سکیں. پوری دنیا بہت بہت انفارمڈ ہے اس بارے میں، اور ہم بہت لیگ کر رہے ہیں، تو ہمیں اس چیز کو سیکھنا چاہیے. تو یہ ہو گیا وہ طریقے جس کے ذریعے آپ جب آپ ان طریقوں کو اگر آپ فالو کریں گے تو امید ہے انشاءاللہ ٹرائز کے بعد آپ کو ویزا اسپانسر جاب مل سکتی ہے، جیسا کہ مجھے ملی، جیسا کہ میں نے اور لوگوں کو دیکھا. اور آپ بالکل کوشش کریں، یورپ آئیں، یہاں چیزیں سیکھیں، اپنے عزیزوں کو سکھائیں، اپنے ملک میں اچھا کلچر پیدا کریں. اور اگر آپ کو اس سب پروسیس کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ مجھے اور ڈیٹیل سے بتانی چاہیے تو آپ کامنٹس میں بتائیں. میں جو چیزیں سب سے زیادہ ضروری ہوں گی میں ان پر ایک مزید ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا. اور اس کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.